अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। सोशल मीडिया पे सिलसिलेवार गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने छठे मरहले में है। इससे पहले की गुफ्तगू में हमने सबसे पहले इस एतबार से गुफ्तगू की थी कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए किस तरीक़े से हम लोग वक्त को मैनेज करें, और फिर उसके बाद इस चीज़ पे गुफ्तगू शुरू हुई थी कि सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करें, यानी किन चीज़ों में इस्तेमाल करें, मैटर के एतबार से बात शुरू हुई थी। बात इस जगह पे थी कि ये चौथी गुफ्तगू में ये बात हुई थी कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग कुछ मैटर हैं जिनको बहुत जल्दी बहुत फास्ट फॉरवर्ड करते हैं या बहुत जल्दी उस पर यकीन कर लेते हैं। उस मैटर के बारे में बात करने के लिए कि जो फास्ट मैटर जो है फॉरवर्ड होते हैं या बहुत जल्दी यकीन कर लिया जाता है, कुछ बैकग्राउंड हमने आपके इस खिदमत में पेश किए थे। मसलन जंग नरम क्या है, कैसे होता है, और जंग नरम खुद एक मौजू है कि जिस पे मुख्तलिफ लेक्चर्स यानी मुकम्मल लेक्चर्स हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ उसका तारुफ करवाया है। फिर उसके बाद जंग नरम का एक बहुत बड़ा असलहा है सोशल मीडिया, हम अपने आप को उससे जुदा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हम उसका शिकार कहीं ना कहीं से हैं ही, लिहाजा हमको अपने आप को उसके लिए आमादा करना होगा। फिर जो ख़राबियाँ और मुश्किलात हैं कहीं प्लानिंग के साथ होती हैं, कहीं बग़ैर प्लानिंग के होती हैं। अब इस तरीके से जब हमारे पास ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी और हम उसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि हम जंग नरम का शिकार हो जाएंगे, हम ख़राबियों का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा अब बात फिर वही असल मैटर पे पहुंचेगी कि वो मैटर कैसे और क्या है कि जिनको हमको फॉरवर्ड करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैटर से मुताल्लिक़ बात शुरू करने से पहले ये चीज़ जहन में बिठा लें कि अब तक की बात से जो चीज़ समझ में आ रही है कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज़, हर मैसेज, हर पोस्ट, हर बात ज़रूरी नहीं कि सही हो। दूसरी चीज़ ये, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि सही है तब भी ज़रूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि ख़राबियों को कभी ख़राबियों की शक्ल में नहीं पेश किया जाता है, बल्कि हमेशा ख़राबियों को अच्छाइयों की शक्ल में पेश किया जाता है। जाल शिकार करने वाला शिकारी जब जाल लगाता है तो इस तरीक़े से जाल लगाता है कि परिंदों को या जानवरों को दाना दिखाई दे और आके जाल में फंस जाए। जब किसी को कोई जहर देता है तो जहर बता के नहीं दिया जाता है, असले जहर सजा के नहीं दिया जाता है, बल्कि मिठाई में, शरबत में, बिरयानी में, अच्छी चीज़ में दिया जाता है। तो दिखती अच्छी चीज़ है लेकिन अंदर ख़राब चीज़ होती है और बहुत थोड़ी सी होती है। ये बहुत सारी अच्छी चीज़, पूरी एक देग भर के बिरयानी, उसमें थोड़ा सा अगर जहर हो तो ये बिरयानी का फ़ायदा नहीं होगा, उस इतने से जहर का नुकसान होगा और हलाकत। यकीनन बदतरीन चीज़ है जहर की जो इंसान को हलाक कर दे और जिससे इंसान की जान चली जाए, लेकिन उससे बदतरीन वो जहर है कि जो हमारी फ़िक्र को ख़राब कर दे, हमारे अखलाक को ख़राब कर दे, हमारे नफ्स पे असर डाल दे, हमारे किरदार पे असर डाल दे। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाई जा रही हैं, और वही मसला कि चाहे प्लानिंग करके हों, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हों, और चाहे बग़ैर प्लानिंग के इत्तेफाक़न हो, लेकिन हो रही हैं। यहाँ पे हम फिर कुरान मजीद की एक आय शरीफा का सहारा लेंगे, और ऐसा लगता है कि ज़ाहिर सी बात है कुरान मजीद में हमको हर एतबार से जो है रहनुमाई की है। सोशल मीडिया तो एक जदीद वसीला है, वरना ये मसाइल और मुश्किलात हमेशा पेश आए हैं। लेकिन जब आज के इस पस मंज़र पे हम लोग जो है इस आय शरीफा को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोशल मीडिया के इस मामले को लेके कि जो इंसान बहुत फास्ट उसको फॉरवर्ड करता है या शेयर करता है, इस मामले को लेकर कुरान मजीद डायरेक्ट हमसे गुफ्तगू कर रहा है।
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے، جب ان کے پاس امن کی خبر آتی ہے یعنی ایسی خبر کی جو ان کو اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، جو خبر ان کو اپنے فائدے کی محسوس ہوتی ہے، یا خوف کی ایسی کوئی خبر آتی ہے جس سے ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ڈر جاتے ہیں، ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہ فوراً نشر کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس کو سوشل میڈیا کے زبان میں کہا جائے اور اس آیت شریفہ کا اس طریقے سے ترجمہ پیش کیا جائے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے کہ جو ان کو پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، امن کی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا میسیج آتا ہے، کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے کہ جس سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو فارورڈ یا شیئر کر لیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ وسیلہ بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں کہ وہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی جن میں تشخیص کی صلاحیت ہے، اس بنیاد پہ رسول اور صاحبان امر اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو لوگ مسائل کی حقیقت یا جڑ سے آگاہ ہو جاتے۔ مسئلہ اصل یہی ہے کہ جب تک ہم کسی مسئلے اور کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے، کسی چیز کی جڑ تک ہم نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے ذریعے سے کیا مقصد ہے، یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ورنہ دھوکہ تو اتنا بڑا ہے کہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، مقدس چہروں کو پیش کر کے دھوکہ دیا گیا، نہ کن کن چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی چیزوں کو عموماً دھوکے کے لیے وہی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یا وہی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو امید نہیں ہوتی ہے کہ غلط ہوگا، تبھی تو دھوکہ ہوا نا، ورنہ پہ دھوکہ کہاں۔ لہٰذا جب یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً اس کو نشر کر دیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فوراً اس کو لوگوں میں پھیلا دیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کا کام یہی ہے، بیچارے صبح اٹھے انہوں جو پوسٹ دیکھی، جو ان کو سمجھ میں آئی، اور بعض اوقات تو جتنی بھی فٹافٹ سب کو انہوں نے جو ہے وہ دوسرے سارے جو بھی گروپس ہیں، یا اگر مثلا فیس بک وغیرہ ہے تو اس کو شیئر کیا یا جو ہے وہ ٹیگ کیا، جو بھی کیا، جتنا بھی جو بھی نشر کے معنی میں آئے گا، فارورڈ کے معنی میں جو بھی آئے گا، انہوں نے دوسروں تک پھیلا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف وہی لوگ ہیں، نہیں، جو لوگ ان چیزوں کو، ان مسائل کو، نزاکتوں، ابھی جب ہم مثال دیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں پھر آپ کے سمجھ میں آئیں گی کہ کس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یا جن کی بنیاد پہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں غلط چیزوں کو، اور جب ہم غلط چیزوں کو نشر کر رہے ہوتے ہیں تو در واقع ہم دشمن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دشمن کے کارندے ہوتے ہیں، دشمن کے کارمند کام کرنے والے ہوتے ہیں، دشمن کے سپاہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی خلاف کام کر رہا ہے۔ ہم فری میں بیٹھ کے دشمن کے ایک امپلائی کی طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں اگر وہ غلط ہوئی۔ اس وقت بھی قرآن مجید نے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، امن کی ہو یا خوف کی ہو، تو فوراً اس کو نشر مت کرو۔ اللہ اور اس کو جو ہے رسول اور اولیاء کی طرف، صاحبان امر کی طرف، اس کو رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹاؤ تاکہ معلوم تو ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے پاس کوئی ایسی پوسٹ، ایسی چیز آتی ہے تو جب تک ہم مطمئن نہ ہوں پوری طریقے سے، یا پھر ایسے لوگوں سے جا کے معلوم کریں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو وہ ان لوگوں سے جا کے ہم رابطہ کریں گے جو ان کے بارے میں جانتے ہیں، جو اس کے متخصص ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، تب ہم کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور بعض چیزوں کو ہم پیش کریں گے بعنوان مثال تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ مگر جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے اندر دو چار پوسٹ پہ جب آپ کے سامنے تبصرہ آئے گا تو آپ کے اندر خود صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ محسوس کر سکیں کہ مثلا کس طریقے سے دھوکہ ہوتا ہے۔ فی الحال ابتدا میں ایسا لگتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، کیوں ایسا ہے، لیکن جب دو چار ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جہاں پہ جو چھپا ہوا دھوکہ ہے وہ واضح کیا جائے گا تو انسان کے اندر خود صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ خود بصیرت پیدا ہو جائے گی،
اور پھر وہ اس طرح کے دھوکوں کو، ان طرح کی چیزوں کو محسوس کرنے لگے گا، اور خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ سمجھ جائے گا کہ اس پوسٹ میں کیا پرابلم ہے، اس کو ہم کو بڑھانا چاہیے کہ نہیں بڑھانا، فارورڈ کرنا چاہیے مثلاً کہ نہیں، یا نشر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے اعتبار سے بھی، عقلاً بھی، حالات کو دیکھتے ہوئے بھی، جو پرابلمس سامنے آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اس جو تیزی سے ہم فارورڈ کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ خاص کر کے مثلا جو آج کے زمانے میں اسٹیٹس کا زمانہ ہے، فٹافٹ اسٹیٹس پہ لگا لیا، ایک فخر سمجھتے ہیں کہ مثلا ہمارے اسٹیٹس میں اتنی جلدی تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اتنے سارے پوسٹ ہم شیئر کرتے ہیں، اتنے سارے پوسٹ ہم ٹیگ کرتے ہیں، اتنے سارے پوسٹ ڈالتے ہیں، اتنے سارے ایکٹیو ممبر ہیں۔ بعض اوقات تشویق کی جاتی ہے کہ مثلا فلاں صاحب ہمارے گروپ کے ایکٹیو ممبر ہیں، بہت زیادہ پوسٹ ڈالتے ہیں۔ ایکٹیو ممبر ہونا اور بہت زیادہ پوسٹ ڈالنا کمال نہیں ہے، صحیح پوسٹ ڈالنا، صحیح بات، صحیح میسج پہنچانا، یہ کمال ہے۔ لہٰذا وہ کام بغیر تحقیق کے نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آج کا وقت ختم ہو چکا ہے، آگے کی گفتگو سے ہم وہ مثالیں آپ کے سامنے باز پیش کریں گے کہ پرابلمس والے میسج کیسے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔